کوئی یہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنسی قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ جسمانی طاقت انسان کے اندر، بس وہ بڑھاپا ہے، اگر فرض کریں 100 سال کا بوڑھا ہے، اب 100 سال کے بوڑھے کے اندر تو کوئی طاقت رہی نہیں ہے، لیکن یہ جنسی رجحان ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ نہیں مرتا کبھی بھی، چونکہ اس کا تعلق فقط اس جنسی اعضاء سے نہیں ہوتا، جنسی قوت کا بڑا تعلق انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، خیال سے ہوتا ہے۔ اور انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان کے اندر شہوت یا انسان کے اندر جنسی بحران یا طغیان خیال سے شروع ہوتا ہے، جسم سے شروع نہیں ہوتا، تخیل سے آغاز ہوتا ہے، پھر وہ جسم میں آ کر کرنٹ بن کر انسان کے اندر بحران کھڑا کر دیتا ہے۔ جانور میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ چونکہ خیال نہیں کر سکتا بیچارہ، تخیل نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر جانوروں میں تخیل ہوتا تو آپ کا کیا حشر کر دیتے جانور۔ یہی گدھا جو ابھی لاہور اور اسلام آباد والے پکا کے کھاتے ہیں پلاؤ، اس کا اگر اس گدھے کے اندر تخیل ہوتا تو انسان کا پلاؤ بنا ہوتا گدھا کھا رہا ہوتا۔ گدھوں کے ریسٹوران ہوتے اور اس میں انسان ذبح ہوتے، لیکن انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ گدھے میں تخیل نہیں ہے، باقی پورا گدھا ہے، خیال نہیں ہے، اس وجہ سے ہم محفوظ ہیں گدھے کے ہاتھوں۔ انسان میں خیال ہے، یہ شہوت خیال میں، نطفہ اس کا خیال میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر خیال کا کام یہ، خیال رحم کی طرح ہے، جس طرح رحم مادر میں نطفہ جاتا ہے اور وہ رحم اس کو بچہ بنا دیتی ہے، اسی طرح تخیل رحم ہے، اس رحم کے اندر جو تخیل جاتا ہے وہ بڑا بحران طغیان بن جاتا ہے، تخیل اس کو بنا دیتا ہے، طغیان بنا کے جنم دیتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تخیل سے شروع ہوتی ہیں۔ اب بوڑھا ہے، اس کے اعضاء سارے ختم ہو گئے، چل پھر نہیں سکتا، لیکن تخیل ابھی بھی زندہ ہے، اس کا خیال ابھی بھی ہے اس کے اندر۔ خیالی لذت سب سے بڑی لذت ہے انسان کے لیے، باقی لذتیں وقتی ہوتی ہیں، خیال میں مگن انسان ہو تو دن رات کی لذت انسان اٹھا لیتا ہے۔ یہ جتنے مریض لوگ ذہنی طور پر ہمیں ڈسٹرب لوگ نظر آتے ہیں، ان کے تخیل میں الجھن پیدا ہوتی ہے، یہ خیال میں مریض ہو گئے ہیں، خیالی نظام ان کا خراب ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سے اس توانائی، اس قوت کی افادیت ہے، ضرورت ہے، دوسری طرف سے اس کے اندر طاقت و قوت اور اثرات اس کے کہ اگر یہ مینیج نہ ہو تو تباہی کتنی پھیلتی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اگر مدیریت کر لیا جائے تو یہ انسانی نسل کے لیے سب سے زیادہ دنیاوی و اخروی خیرات کا باعث بنتی ہے۔ یہی طاقت، یہی قوت اگر اس کو قرآنی مدیریت کے تحت انسان سنبھال لے، اس کو تقویٰ کے ذریعے، عفت کے ذریعے اور نکاح کے ذریعے، تو پھر یہ قرآنی معاشرہ، قرآنی سماج بن جاتا ہے۔